روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، اور جس آدمی کو حضور کی شفاعت مل جائے گی اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آج سے اس حدیث پر عمل کی نیت سے صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا۔ ایک جو تسبیح پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے صبح و شام کی درود پاک کی، یہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ اس حدیث کے اوپر عمل اور اس کے فائدے کو حاصل کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، میرر۔ مسلمان کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آئینے میں ایک خوبی اور کمال یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی آئینے کے سامنے جاتا ہے، آئینہ اس کے اندر جو کمی ہوگی، عیب ہوگا، وہ بتلا دے گا۔ جو آدمی آئینے کے سامنے جائے گا اسی آدمی کو آئینہ جو اس کے اندر کمی ہے، عیب ہے، وہ بتلا دے گا۔ اور آئینے میں دوسری خوبی یہ ہے کہ جس کے اندر کمی ہے اسی کو بتلاتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں بتلاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ آئینے کے سامنے گئے تو آپ کے گلے کے اندر کوئی زخم ہے، وہ آپ کو آئینے نے بتلایا، پھر آپ وہاں سے ہٹ گئے، دوسرا آدمی گیا، آئینہ یوں کہتا ہے تبھی تم سے پہلے وہ آیا تھا، اس کے گلے کے اندر یہ زخم تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آئینہ ایسا کہتا ہو؟ تو آئینے میں ایک خوبی یہ ہوئی کہ جو آدمی آئینے کے سامنے آئے گا اس کو اس کی کمی کوتاہی بتلا دے گا، اور اسی کو بتلائے گا، اس کے سوا کسی اور کو نہیں بتلائے گا۔ تیسری خوبی آئینے میں یہ ہوتی ہے کہ جتنی کمی ہے اتنی ہی بتلائے گا، اس سے زیادہ نہیں بتلائے گا۔ ہمارے چہرے کے اوپر ایک دھبا لگا ہوا ہے تو جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا، یہ نہیں کہ دھبا چھوٹا ہے اور آئینہ کہے کہ نہیں اتنا بڑا آپ کو دھبا لگا ہوا ہے۔ اور چوتھی خوبی آئینے کی یہ ہوتی ہے کہ چپ چاپ آہستہ آہستہ بتلائے گا، آئینہ شور نہیں کرتا۔ ہم جائیں گے آئینے کے سامنے تو وہ چپکی سے خاموش سائلنٹ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ کے اندر کیا کمی اور کوتاہی ہے۔ یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ بن کر کے رہنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی کمی ہم کو نظر آئے اور وہ کمی واقعتاً اس کے اندر ہے، جیسے آئینہ واقعتاً جو کمی ہوتی ہے، حقیقت میں جو ہوتی ہے وہی بتلاتا ہے،
فرضی اور بناوٹی کمی بتلاتا. کسی مسلمان کے اندر کوئی کمی ہم کو نظر آوے تو جتنی ہے اتنی جا کر اس کو چپکے چپکے آہستہ آہستہ محبت اور پیار سے بتلا دینا چاہیے کہ بھائی مجھے تیرے اندر یہ کمی نظر آ رہی ہے، میں تیرا ایمان والا بھائی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کمی تیری دور ہو جائے اور آخرت میں تیرا کام بن جائے، تیری اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہوئے، اس کے لیے میں نے تجھ کو آ کر یہ کمی بتلا دی. یہ ایک مومن کی خوبی اور کمال ہوا کرتا ہے. آج ہم کسی کے اندر کوئی کمی حقیقت میں دیکھیں گے تو اس کو تو نہیں بتلائیں گے، دوسرے لوگوں کو جا کر کے کہیں گے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. یہی چیز غیبت کہلاتی ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے. اور اگر جو کمی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے وہ اگر تم دوسروں کے سامنے بتلاؤ کہ اس کے اندر تو ایسا ہے، ویسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کو تہمت اور بہتان کہا جاتا ہے. اور تہمت اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور تیسری بات یہ کہ کسی کی کمی کوتاہی کے اوپر شور نہیں مچانا چاہیے. زور زور سے لوگوں کے سامنے کوئی آدمی زور سے بولتا ہو اپنے سامنے آ کر پہلے اس کو کہہ دینے کا بھائی الحمدللہ میرے کان اچھے ہیں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہرا ہوں اس لیے تو زور سے بول رہا ہے، تو یہ تیری غلط فہمی ہے، تجھے غلط معلوم ہے. اچھی طرح سنتا ہوں، تو آہستہ بولے گا تو بھی مجھے سنائی دے گا، اس لیے تو آہستہ آہستہ بول تاکہ میری سمجھ کے اندر تیری بات آ جائے. تو آئینہ جو حقیقت میں کمی ہوتی ہے وہی کہتا ہے، بناوٹی بات نہیں کہتا. اور جس میں عیب ہے اسی کو کہتا ہے، کسی دوسرے کو کہتا نہیں ہے. اور چپکے چپکے کہتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی اپنے مومن بھائی کی خیر خواہی کرنی چاہیے. آج اس کی ہمارے اندر بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر اپنانے والے بنے اور دوسرے مسلمان بھائی کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان میں اچھالے نہیں، لوگوں کے سامنے پبلش نہ کرے. اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے اگر تم نے کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے اچھالا تو اللہ تمہارے عیب کو بھی لوگوں کے سامنے کھول دے گا. اسی لیے کسی کا عیب لوگوں کے سامنے اچھالنے کا نہیں. تم دنیا میں دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اسی کے قریب قریب ایک اور گناہ بھی ہے بڑا ڈینجر خطرناک، جس کو کہتے ہیں طنز کرنا، جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ٹون کرنا. یہ طنز، ٹون، تانا مارنا یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی گناہ پر ٹون مارتا ہے، طنز کرتا ہے، تانا دیتا ہے تو اس ٹون مارنے والے کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں نہ پڑ جائے. بڑی عجیب اور خطرناک حدیث ہے. اگر کسی مسلمان کو اس کے گناہ پر تم نے ٹون مارا، طنز کیا، تانا لگایا تو اس ٹون مارنے والے کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں نہ پڑ جائے. اسی لیے جیسے ابھی آپ کو حدیث سنائی، کسی مسلمان میں کوئی گناہ کوئی عیب نظر آئے تو اس کو جا کر کے بدلا لینا چاہیے، چپکے چپکے پیار محبت سے. اس کو ٹون کے اسٹائل میں نہیں کہنا چاہیے. ٹون اور طنز کی اسٹائل میں کہنا یہ بڑا خطرناک ہے.
اور وہ گناہ ہمارے اوپر لوٹ کر کے آتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہے اس کو بہت اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو ایسا ٹون مارا کہ بس کمال کر ڈالا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا اللہ کا بندہ کہ تو نے ٹون مار کر کے وہ گناہ اپنے اوپر پکا کر ڈالا۔ بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کیسے کیا، یہ گناہ میں کیسے مبتلا ہو گیا، کیسے پڑ گیا، تو بہت سوچنے کے بعد یاد آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس گناہ پر ٹون مارا تھا، اس کی سزا کے اندر اب مجھے اس گناہ میں مبتلا ہونا پڑا۔ اسی لیے کبھی کسی مسلمان کو کسی گناہ کے اوپر ٹون نہیں مارنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اس کو بہت پیار سے، شانتی سے اور اطمینان سے، سکون سے اس کی کمی کی بات بتلا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دھیان رکھنے کا کہ بھائی کوئی ہم کو ہماری کوئی کمی بتلا رہے یا ہمارے بچے کی کوئی غلطی اور بھول بتلا رہے تو اس کو ماننے کا بھی جذبہ رکھو۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، مانتے ہی یعنی اپنی اولاد کو اور اپنے ذات کو جبرائیل سے بھی زیادہ پاک سمجھتے ہیں۔ جبرائیل تو ہمارے تقدس کے پیچھے رہ جاوے اور ہم ان سے آگے نکل جاتے ہیں، ایسا پاک اور بات سمجھتے بہت سے لوگ۔ بہت سو کے لڑکوں میں کوئی کمی ہوتی، آپ کہنے جاؤ محبت میں، ایمان کے تقاضے میں، تو کہتا ہے مول صاحب مارو کوئی روئے ہو نہیں ہوئے صاحب، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، منع کر دے۔ پھر جب سر سے پانی آگے بڑھ جاتا ہے تب ماں باپ کو رونے کی باری آتی ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی تمہاری بھلائی چاہ کر کے تمہاری خود کی یا تمہاری اولاد کی کوئی غلطی، کوئی کمی بتلاوے تو اس کو مان کر کے اس کو سدھارنے کی فکر کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آج کل لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے بہت پریشان کرتے ہیں، اور وسوسے جو ہے نا یہ شیطان کی سب سے بڑی طاقت ہے، یاد رکھنا۔ شیطان کی سب سے بڑی لاسٹ اینڈ فائنل اگر کوئی طاقت ہے تو وہ طاقت ہے وسوسے ڈالنے۔ اس سے آگے شیطان کوئی کام کر سکتا نہیں۔ اسی لیے دیکھو قرآن کی آیت پر غور کرو، قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہو میں لوگوں کے رب سے حفاظت چاہتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کے بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کے معبود ہے۔ اللہ کی تین صفت لائی گئی، رب، الہ، ملک، تین صفت لا کر کے حفاظت کائی سے مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو پیچھے چھپ کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اے اللہ اس شیطان کے وسوسوں سے میری حفاظت فرما۔ یہ وسوسے ہے نا، شیطان دلوں کے اندر گندے گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ اب آدمی کو ذرا مضبوط رہنے کا، وسوسے پر دھیان نہیں دینے کا، وہ آدمی کامیاب، اور جو وسوسے کے چکر میں بھنور میں پھنس جاوے وہ باہر نکلتا ہی نہیں۔ اب جس آدمی کو وسوسے کی بیماری ہو، میں ان کو دو تین علاج بتلاتا۔ پہلا علاج تو اس سورت کو پڑھنا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلا علاج یہ ہے وسوسے کا، اس کو پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے وسوسوں سے حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز، وسوسے سے بچنے کا ایک دوسرا علاج جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، غالباً
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزین ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، ان سے یہ قول منقول ہے کہ جس آدمی کو وسوسہ آئے اور وسوسے پریشان کرتے ہو وہ قرآن کی آیت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے وسوسوں کو دور کر دیں گے۔ وہ آیت هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت پڑھو، اللہ اس کی برکت سے وسوسوں کو دور کر دیں گے۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کے اندر سے، دماغ میں سے گندے گندے وسوسوں کو دور کر دیں گے۔ ایک تیسرا علاج وسوسوں کی تیسری دعا، یہ بھی قرآن کے اندر آئی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ وسوسوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور دیکھو بہت سی مرتبہ آدمی گھر سے باہر نکلا کسی کام کے لیے، اور یہاں تو ماشاءاللہ اتنے دور تک تو شاید یہ بیماری آئی نہیں ہوگی، اپنے یہاں ایک بیماری بہت عام ہے، ابھی بھی پرانے لوگ ایسی چیزیں مانتے ہیں کہ گھر سے کسی اچھے کام کے لیے نکلے، اتنے میں بلی دکھی تو کہا یہ کام نہیں کریں گے، منحوس یہ کام کرنے کا ہے۔ گھر سے کسی کام کے لیے نکلے، کانٹریکٹ کرنے، سودا کرنے کے لیے، اور کوے کی کوف کی آواز کرنے نہیں رینجر ابھی کام نہیں کرنے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ کوئی بات کرے اور تم نے ان کو جواب میں کوئی بات کہی تو کیا کہتے ہیں، ایسی کیسی منحوس بات بولا، میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ بعض لوگ ایسے غلط سوچ کے ہوتے ہیں۔ یہ سب اس طرح کے گندے وسوسے کہ تم غلط اچھا کام کرنے جاؤ، بلی دکھی، کوا دکھا، یا کوئی آدمی نے کچھ بول دیا تو اس کی وجہ سے ٹینشن میں آنے کا نہیں، بلکہ ایسے موقع پر دل میں اگر خیال آوے کہ اب پتہ نہیں میرا کام بگڑ گیا، میرا کام خراب ہو گیا، تو کوئی کام بگڑتا اور خراب ہوتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک دعا بتائی، یہ دعا پڑھ لینے، جس کو بھی ایسا خیال آوے کہ یہ چیز میں نے دیکھ لی، ایسی آواز سن لی، کوئی ایسا بول دیا، اب میرا کام بگڑ جائے گا، کچھ بگڑتا نہیں، تم کو ڈر لگے تو یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس چیز کی برائی سے حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس چیز میں تم کو بھلائی عطا کریں گے۔ اسی لیے جو اچھا کام کرنے کے لیے نکلے وہ کر ہی ڈالنے کا، بس تم کو دل میں آیا کہ ایسی چیز دیکھی یا ایسی چیز سنی یا کوئی ایسا بولا اس کی وجہ سے کام بگڑ گیا، تو بگڑتا نہیں ہے، بس اتنی دعا پڑھ لو، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ یہ چھوٹی سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بڑی زبردست، بڑی طاقت والی پاورفل دعا ہے۔ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی بھلائی پہنچاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے بھلائی پہنچانا۔ ولا يدفع السیئات الا انت، برائی کو دور کرنا یہ بھی آپ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اللہ آپ ہم کو بھلائی دیجئے، برائی کو دور فرما دیجئے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ نیک کام کرنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت یہ آپ ہی کی طرف سے ہم کو ملے گی۔
آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کوئی چیز منحوس بھی نہیں سمجھنے کی، اور کسی کے بولنے یا کسی چیز کی وجہ سے کچھ ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی غلط باتوں کو ماننے سے اور غلط چیزوں کو سوچنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کو ایک دم مضبوط اور ایک دم تازہ رکھے۔ ایمان والا ایسی چیزوں کے چکر میں پڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار، یہ تمام کی تمام جو ہے بیماریوں کی دوا ہے۔ تمام بیماریوں کی دوا اللہ کی محبت ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ اسی لیے اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی سنایا ہو، لیکن بہت پیارا شعر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ حکیم الامت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت اچھی شاعری وہ کہا کرتے تھے، اور دیکھو یہ شعر شاعری جو ہے نا اچھی ہوتی ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے، اور بگڑتی ہے تو انسان کو بھی بگاڑ جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا، آج سے 70-80 سال پہلے کی بات۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ صاحب میرے پاس 1 لاکھ روپے اگر ہوتے تو میں آپ کو انعام میں دے دیتا۔ اب سوچو حضرت تھانوی جیسا آدمی ایسی بات کرے تو وہ شعر کتنا پیارا شعر ہوگا۔ میں اللہ کی محبت کے اندر وہ شعر آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل میں، میرے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دھیان کے آنے کا ذریعہ بن جائے۔ خوب دھیان سے اللہ کی طرف دل لگا کر کے یہ شعر سنو، بڑا مزہ آئے گا شعر کے اندر۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آجا، کس کو کہہ رہے اب تو آجا؟ اللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی، ایکانت، پرائیویسی۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہوئی، کس سے؟ کس سے محبت ہوئی؟ ایک تم سے کیا محبت ہوئی، یعنی اللہ سے۔ ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے نفرت ہو گئی۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے نفرت ہو گئی۔ اس شعر کو میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ذرا سا بدل کے پڑھتے تھے۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے وحشت ہو گئی۔ کہ دنیا میں جو بھی ملتا ہے اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، بس اللہ کے لیے جو ملتا ہے اس سے دل لگتا ہے، باقی دوسروں سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنی سچی اور پکی محبت ہم سب کو عطا فرما دے، ایسی محبت عطا فرما دے کہ پھر تمام گندی، ناپاک، فانی محبت دل کے اندر سے نکل جائے اور دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے۔ اور دوسری محبت لائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سچی محبت دل کے اندر آ جائے، یہ بھی انسان کے عشق کا کمال ہوا کرتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے
حضور کی محبت کے اندر کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا. احمد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے. جیسے محمد نام ہے ایسے احمد بھی نام ہے. قرآن میں بھی یہ نام موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محفل کون و مکان ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا. نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا. نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا تو پھیل ہے کس کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو ایک بڑی عشق کی بات آپ کو بتاؤں. حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹے بچے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. آج مستورات میں یہ حدیثیں میں نے سنائی کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ چھوٹے بچے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. لیکن حدیث کے شعراء نے بڑی زبردست بات کی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بعض مرتبہ انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ میرا تو کوئی بچہ مرا ہی نہیں, میرے تو سب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, سب بالغ ہو گئے, میرا تو کوئی بچہ مرا ہی نہیں بچپن کے اندر کہ مجھے قیامت کے دن وہ کام آئے. تو کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, حضور کا انتقال وہ سوچو اور اس کی وجہ سے ایمان والے کے دل میں غم پیدا ہو تو حضور کی وفات اور انتقال کا غم یہ بھی مومن کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وفات سے بڑی غم کی چیز ہے. اور جب دل میں حضور کی وفات کا غم یعنی کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں یا کسی اور تاریخ میں کبھی بھی حضور کی وفات اقدس کا غم, انتقال کا غم مومن کے دل میں آئے اور اس کی وجہ سے اس کو دکھ ہو تو انشاءاللہ یہ چیز بھی قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی پکی محبت عطا فرمائیں, حضور کا عشق عطا فرمائیں. میں نے رات کو سوتے وقت کے بارے میں ایک حدیث آپ کو بتلائی تھی کہ بستر پر جا کر کے ایک مرتبہ پڑھیں گے کیا, دوسری چیز بتائی تھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, کتنی مرتبہ؟ آج ایک تیسرا عمل بتا دوں سوتے وقت پڑھنے کے بارے میں. یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے. یہ حدیث اور یہ طریقہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لو, اللہ اس کی برکت سے جادو کا اثر, نظر بد کا اثر, جنات کی شرارت کا اثر, تمام چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے. حدیث پر یقین رکھ کر کے یہ عمل کرو. بستر پر جا کر ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا, 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیا, آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لو. آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ رات میں گھر کی حفاظت فرمائے. بڑی زبردست چیز ہے بھائی, اس کو معمولی مت سمجھو آیت الکرسی کو.
मपूटो के अंदर एक हमारे दोस्त है नूरानी भाई करके, वो मैंने एक मरतबा उनको हदीस सुनाई थी कि भाई रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेंगे घर की हिफाजत के वास्ते। ये बुखारी शरीफ की हदीस का मजमून है। तो कहते हैं कि मैंने आदत बनाई का एक दिन रात को मेरे घर पर चोर आया, उन्होंने नीचे का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए, फिर अंदर आके दूसरा दरवाजा भी तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन तीसरा दरवाजा वो लोग तोड़ नहीं सके। और कुदरती बात, अचानक हमारी आंख खुल गई, लाइट जलाई, वो भाग गए। का मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हमारी हिफाजत अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी की बरकत से की, पूरे यकीन के साथ के मैं कहता हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी कहता हूँ, रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर के घर में सो, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी बरकत से मकान की हिफाजत करना है। उसके बाद ये अमल करने का कि एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, एक मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, एक मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, और दोनों हथेली को यूं रखने का। ये तरीका भी हदीस में आया है, दोनों हथेली को ऐसी रखने की, कुल हुवल्लाहु, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, एक एक मरतबा। फिर उस पर दम कर दो, जरा सा थूक के छींटे उड़े उस तरह। फिर पूरे बदन पे फिराओ, पहले मुंह पर, फिर सीने पर, फिर पेट पर, फिर आगे वाले पैर पर नीचे तक फिराओ, फिर पीछे फिराओ, पीछे सर पर, कमर पर और नीचे तक फिराओ, इस तरह करो। फिर दूसरी मर्तबा यही तीनों सूरत पढ़ो, कुल हुवल्लाहु, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और दोनों हाथ पर दम करो और आगे और पीछे फिराओ। फिर तीसरी मर्तबा इसी तरह करो, 3 मर्तबा ये करो। हर मर्तबा कुल हुवल्लाहु, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने का, हथेली के ऊपर दम करने का और आगे और पीछे फिरा करके पूरे बदन के ऊपर हाथ फिरा दो और सो जाओ। अल्लाह ताला इसकी बरकत से हिफाजत भी करेंगे और जादू और नजर बद के असरात है वो भी अल्लाह ताला खत्म करवा देंगे। ये हदीस के अंदर आया हुआ अमल करेंगे और एक बतला करके खत्म दुआ कर देंगे। सूरह बकरा की आखिरी आयत है, सूरह बकरा की आखिरी आयत। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जिस मुसलमान के जरा भी अकल होगी वो रात को सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़े बगैर सोएगा ही नहीं, यानी पढ़ के ही सोएगा, और उसकी बरकत से अल्लाह ताला तहज्जुद का सवाब अता फरमा देते। और सूरह बकरा की आखिरी आयत हुजूर को अल्लाह ने मेराज में बुला करके अता फरमाई थी, मेराज में तोहफा मिला था। बाकी पूरा कुरान दुनिया में उतरा, सूरह बकरा की आखिरी आयत मेराज का तोहफा है। इसीलिए ईशा के बाद कहीं पर भी हो सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ने का मामूल बना लो। जो अपने कब्रिस्तान में मस्जिद के पैर के पास पढ़ते हैं वही, उसको रोजाना जिंदा लोगों को भी पढ़ने का। और वो आखिरी आयत है, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, उसको भी ईशा के बाद पढ़ लेना चाहिए. अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए. दूसरी जो दुआ है वो इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद अर्ज कर देंगे. दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ मांगो.